الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فسئل عن الصادق علیہ السلام ما العقل قال علیہ السلام ما عبد به الرحمن واقتصب به الجنان قال قلت له فالذي كان في فلان قال عليه السلام تلك النقراء تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل۔ امام صادق علیہ السلام سے امام کے ایک صحابی نے سوال کیا مل عقل، کہ اے فرزند رسول عقل کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا ما عبد به الرحمن واقتصب به الجنان، کہ جس کے ذریعے سے خالق کی عبادت کی جائے اور جنت کو کسب کیا جائے۔ پھر صحابی پلٹ کر سوال کرتا ہے وہ جو امیر شام کے پاس تھا، آیا وہ عقل تھی یا کوئی اور چیز تھی؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا وہ عقل کے مشابہ ایک چیز تھی جسے نقرا کہتے ہیں، جسے شیطنت کہتے ہیں۔ وہ عقل کے مشابہ تھی لیکن وہ عقل نہیں تھی۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب ہم اس حدیث کے بعض کلمات میں تأمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صحابی نے یہ جو امام سے استفہام کیا ہے اور عرض کی ہے مل عقل، کہ اے امام علیہ السلام مجھے یہ بتائیے کہ عقل کیا ہے۔ یہاں پہ سائل عقل کی مطلقاً تعریف چاہ رہا تھا، عقل کی کوئی خاص تعریف مقصود نہیں تھی سائل کے ہاں۔ تو امام علیہ السلام نے عقل کی حقیقی تعریف ذکر نہیں کی، بلکہ عقل کی ایک خصوصیت کا تذکرہ کیا ہے، عقل کے خاصے کا تذکرہ کیا ہے۔ اور علم منطق کی روح سے ایسی تعریف کہ جو خاصہ کے ذریعے سے وارد ہو اسے رسم کہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے عقل کی یہ خصوصیت بیان کی ما عبد به الرحمن واقتصب به الجنان۔ عقل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کو کسب کیا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے عقل کی خصوصیت کا تذکرہ کر کے اور حقیقی تعریف کو بیان کر کے واضح کر دیا کہ عقل کی حقیقت کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ امام چاہتے تو عقل کی حقیقی تعریف بھی ذکر کر سکتے تھے، لیکن شاید سائل کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے، قابل کی قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سائل کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ عقل کی حقیقت کو درک کر سکے، امام نے عقل کی خصوصیت کے ذکر پر اکتفا کیا۔
ساتھ اس بات کی طرف بھی اہل عالم کو متوجہ کر دیا کہ انسان اس قدر بے بس ہے کہ وہ اپنی عقل کی حقیقت تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے عقل کی حقیقت کو درک کرنے میں، عقل کی تعریف کو بیان کرنے میں مختلف اصحاب فنون و علوم نے اختلاف کیا ہے۔ دو تعریفیں تو ہم نے ابتداءً پہلی حدیث کے مقدمے میں ذکر کی تھیں، اس کے علاوہ بھی دسیوں تعریفیں موجود ہیں کہ جو عقل کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ تو اصحاب فنون و علوم کا عقل کی تعریف کرنے میں اختلاف کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عقل کی حقیقت کا ادراک ہر انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقل کی یہاں پہ کون سی تعریف مراد ہے؟ آیا پہلی تعریف یا دوسری تعریف کی جو ہم سابقہ دروس میں ذکر کر چکے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام نے جو عقل کی یہاں پہ تعریف ذکر کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ عقل ایک قوت ہے، عقل ایک ملکہ ہے، عقل ایک حالت نفسانی ہے کہ جب یہ انسان کے اندر جنم لے لیتی ہے تو نفس انسانی اس بات پر قدرت مند ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے وساوس شیطانی کو دور کرتا ہے، اپنے آپ کو محرمات میں گرفتار ہونے سے بچاتا ہے اور اطاعت پروردگار میں ہمیشہ محو سرگرم رہتا ہے۔ یہ امام نے عقل کی تعریف یہاں پہ مراد لی ہے، اور میں نے ذکر کیا کہ یہ عقل کی خصوصیت ہے۔ عقل وہ ہوتا ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، جس سے جنت کو کسب کیا جاتا ہے۔ اب امام نے یہ بیان کر کے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، امت محمدی کو، بلکہ پورے عالم کو یہ پیغام دے دیا کہ بے شک تم اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بڑا ذہین و فطین سمجھتے ہو، حقیقت میں خالق کی نگاہ میں اور ہم اہل بیت رسول کی نگاہ میں عقل مند شخص وہ ہے کہ جو بندہ خدا ہے، جو جنت کو کسب کرتا ہے، اور جس کے اندر بندگی نہیں ہے، جس کے اندر اطاعت پروردگار نہیں ہے، جو خالق کا معصیت کار ہے، بے شک دنیاوی علوم و فنون میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے، لیکن میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں وہ شخص عقل مند نہیں ہے۔ تو عقل انسان کو خالق کی اطاعت میں محو کرتی ہے، عقل انسان کو جنت کے راستے پہ چلاتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے آج کے انسان کو کہ وہ بندگی خدا سے ہٹ گیا ہے، جنت کے راستے سے ہٹ کر جہنم کے راستے کو اس نے اختیار کر لیا ہے۔ تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے ایسا شخص کہ جو خالق کی بندگی کو ترک کر دیتا ہے، شیطان کی بندگی میں لگ جاتا ہے، محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، واجبات کو ترک کرتا ہے اور جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو وہ شخص شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہو سکتا، وہ دیوانہ تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی عقل مند نہیں ہوگا۔
خالق کے ہاں، اہل بیت کے ہاں عقل مند ہونے کا معیار اور ہے، اور ہم نے جو عقل مند ہونے کا میزان اور معیار اپنا رکھا ہے وہ اور ہے۔ اب عقل مند وہی ہے کہ جو خالق کے معیار کو اپناتا ہے، اہل بیت کے معیار کو اپناتا ہے، نہ کہ اپنے خود ساختہ میزان اور معیار کو اپناتا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ تھا کہ جو اس حدیث میں موجود ہے۔ اب جب صحابی نے امام سے عقل کی یہ خصوصیت دیکھی، یہ خصوصیت سنی، تو سائل نے اپنی نگاہ دوڑائی، سرسری نگاہ دوڑاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اس صفحہ ہستی پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو بندگی خدا سے ہٹ چکے ہیں، جو جنت کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، کہ جنہوں نے شیطان کا راستہ اختیار کیا ہے، جہنم کا راستہ اختیار کیا ہے۔ عقل تو انسان کو بندگی سکھاتی ہے، بندہ خدا بناتی ہے، جنت کے راستے پہ چلاتی ہے۔ تو یہ جو بعض لوگ ہیں کہ جن کے اندر عقل کی یہ خصوصیت موجود نہیں ہے، وہ رحمان کے بندے نہیں ہیں بلکہ شیطان کے بندے ہیں، وہ جنت کے راستے پہ نہیں ہیں بلکہ جہنم کے راستے پہ ہیں۔ تو سائل نے پلٹ کر ایک ایسی مثال ذکر کی جو اس وقت انتہائی مشہور تھی۔ سائل کہتا ہے کہ فَالَّذِي كَانَ فِي فُلان، وہ جو امیر شام کے جسم میں موجود تھا، اس کی باڈی میں موجود تھا، وہ عقل ہے یا کوئی اور شے ہے؟ کیونکہ سائل جانتا تھا کہ اس نے بندگی کے راستے کو چھوڑ دیا تھا، اس نے رحمان کے راستے کو چھوڑ دیا تھا، اس نے جنت کے راستے کو چھوڑ دیا تھا، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا رہا تھا، شریعت مقدسہ اسلامیہ کی دھجیاں بکھیر رہا تھا، خلافت الہیہ کو ملوکیت میں بدل دیا تھا، ایسے ہی کہ جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، منصب خلافت کو بھی دنیاوی بادشاہوں کا رنگ دے دیا، دنیاوی تخت و تاج کا رنگ دے دیا مسند خلافت رسول کو۔ تو ایسے فرد کی وہ مثال لے کے آتا ہے سائل اور کہتا ہے کہ جو امیر شام میں تھا وہ کیا تھا؟ آیا وہ عقل تھی یا کوئی اور شے تھی؟ تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ عقل نہیں تھی، وہ نکرہ تھا، وہ شیطنت تھی، وہ عقل کے مشابہ ایک چیز تھی، وہ عقل نہیں تھی۔ یہاں پہ اصحاب فنون و علوم عقل کی ایک تعریف ذکر کرتے ہیں اور امام نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حقیقت میں یہ سب جو تعریفیں لی گئی ہیں یہ مختلف ائمہ کی کلمات سے لی گئی ہیں، یا ان کے کلمات کے جو لوازمات ہیں ان سے لی گئی ہیں، یا بعض نے اپنے ذہنی اختراعات کو بھی استعمال کیا ہے۔ تو جو عقل کی ایک تعریف ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عقل ایک ایسی قوت ہے کہ جسے لوگ اپنے معاشی امور کو ترتیب دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ قوت و طاقت قوانین شرعیہ کے مطابق ہو اور ایسے موارد میں استعمال ہو جسے شریعت حسن قرار دیتی ہے، اچھا قرار دیتی ہے،
تو اسے عقل معاش کہا جاتا ہے، یعنی وہ قوت کہ جسے لوگ اپنے معاشی امور کو ترتیب دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ قوت ان موارد میں استعمال ہو جو شریعت کے عین مطابق ہیں، شریعت کے ساتھ موافق ہیں، شریعت جنہیں اچھا قرار دیتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے عقل معاش۔ اور اگر اس قوت کو، اس طاقت کو کہ جسے لوگ اپنے معاشی امور کو ترتیب دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر اس قوت و طاقت کو ان امور میں استعمال کیا جائے کہ جو شریعت کے ہاں مذموم ہیں، جو شریعت کی نگاہ میں قابل مذمت ہیں، اور اگر انسان اس قوت کو دھوکہ اور فریب دہی میں استعمال کرتا ہے، یعنی وہ اپنے معاشرے امور کو وہ ترتیب دے رہا ہے، لیکن اس قوت کو اپنے معاشی امور میں ترتیب دینے کے لیے دھوکے سے اور فریب دہی سے استعمال کرتا ہے، تو اگر یہ قوت دھوکے کے ساتھ استعمال ہو، فریب دہی کے ساتھ استعمال ہو، تو اسے نکرا کہا جاتا ہے، اسے شیطنت کہا جاتا ہے۔ اور امام نے یہاں پہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو امیر شام کے پاس تھا یہ عقل معاش نہیں تھی بلکہ نکرا تھا، شیطنت تھی، کیونکہ اس نے اس قوت کو دھوکے کے ساتھ استعمال کیا، دھوکے والے کاموں میں استعمال کیا، فریب دہی والے امور میں استعمال کیا۔ تو واضح ہو گیا کہ مکار لوگ، فریب دینے والے لوگ، جھوٹے لوگ، دغا باز لوگ جو اپنے آپ کو بہت شاطر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ عقل مند نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر شیطنت موجود ہے، ان کے اندر نکرا موجود ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے آج کے سیاستدانوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں سب کچھ جائز ہے، سیاست اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آؤ اور آ کر در علی سے سیکھو، آپ کو ملے گی حقیقی سیاست کیا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے امیر شام سے لینی ہے سیاست تو وہ عقل کی ایجاد نہیں ہے بلکہ وہ شیطنت ہے، وہ نکرا ہے، اس سے انسان لوگوں سے دھوکہ کرتا ہے، اس سے انسان لوگوں سے فریب کرتا ہے، اور جو بھی ایسا کر رہا ہے اپنے آپ کو تو وہ بڑا شاطر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو تو وہ بہت ہی زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے، لیکن وہ عقل مند نہیں ہے امام صادق علیہ السلام کی نگاہ میں، بلکہ وہ شیطان کا چیلا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں یا سامعین ہیں وہ اس نقطے کی طرف اور اس حدیث کی گہرائی کو سمجھیں گے۔ ہم انہی نکات پہ اکتفا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قوت کو کہ جو تو نے ہمیں ودیعت کر رکھی ہے انہیں اپنے معاشی امور کو ترتیب دینے کے لیے استعمال کریں، اور ان کو وہاں پہ اس قوت کو ہم وہاں پہ استعمال کریں کہ جو تیری شریعت کے عین مطابق ہے۔ اس قوت کو ہم دھوکہ اور فریب دہی کے لیے استعمال نہ کریں۔ خالق کائنات تمام مومنین مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام مراج عظام کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، قائد بزرگوار کو بھی صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے، اور یہ جو برادران ہمارے یہ جہد کر رہے ہیں
یہ مشقت کر رہے ہیں اپنا وقت نکال کر، اور اس سے یقینی طور پر مومنین کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم تمام مومنین مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انہیں ہر قسم کی مصیبت اور مرض سے محفوظ رکھے۔ خصوصاً پورا عالم اس وبائی مرض کرونا میں مبتلا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات بطفیل محمد وآل محمد تمام مومنین مومنات کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے، اور جو مومنین اس مرض میں مبتلا ہیں بیمار کربلا کے صدقہ میں خالق کائنات انہیں جلد از جلد صحت یابی نصیب فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔